اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں علامات کبریٰ، قیامت کی بڑی نشانیاں، دجال کا خروج، چھٹا حصہ، خروج دجال سے قبل پیش آنے والے واقعات۔ حضرت نافع بن عتبہ بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جزیرہ عرب میں جنگ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے فتح کر دے گا، پھر تم ایران پر حملہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی فتح کر دے گا، پھر تم روم پر حملہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی فتح کر دے گا، پھر تم دجال سے جنگ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی فتح کر دے گا۔ جس جگہ دجال ہوگا اس جگہ پر اور اس کے ساتھیوں پر تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کی آباد ہونے سے مدینہ کی بربادی شروع ہو جائے گی۔ مدینہ کی بربادی ہوئی تو ایک عظیم مارکہ شروع ہو جائے گا۔ وہ مارکہ شروع ہوا تو قسطنطنیہ یعنی کانسٹینٹینوپل جو آج کا ترکی ہے وہ فتح ہو جائے گا، اور جب قسطنطنیہ فتح ہو گیا تو پھر جلد ہی دجال کا خروج ہوگا۔ یہ روایتیں سنن ابو داؤد اور صحیح مسلم کی ہیں۔ خروج دجال سے قبل مسلمانوں اور رومی عیسائیوں کے درمیان بہت سی جنگیں ہوں گی جن میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی۔ صحابی رسول حضرت ذومخمر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عیسائیوں کے ساتھ صلح کر لو گے، پھر تم ایک لڑائی کرو گے اور رومی پس پشت تمہارے ساتھ غداری کریں گے۔ تم اس جنگ میں فتح یاب رہو گے، مال غنیمت حاصل کرو گے اور نقصان سے محفوظ رہو گے۔ پھر تم میدان جنگ سے واپس لوٹو گے، حتیٰ کہ تم اور عیسائی ایک ٹیلوں والی سرسبز جگہ پر پڑاؤ ڈالو گے۔ وہاں عیسائیوں میں سے ایک شخص صلیب کو ہوا میں بلند کر کے اعلان کرے گا کہ صلیب غالب آ گئی، صلیب غالب آ گئی۔ اس پر ایک مسلمان کو غصہ آئے گا اور وہ آگے بڑھ کر صلیب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس واقعے سے عیسائی بگڑ جائیں گے اور جنگ کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ بعض راویوں نے اس روایت میں یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ اس وقت مسلمان بھی جوش میں آ جائیں گے اور اپنے اپنے ہتھیار سنبھال لیں گے، ایک سخت لڑائی کریں گے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اس جماعت کو شہادت سے سرفراز فرمائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں اس واقعے کی تفصیل ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ عیسائی آماق یا دابق کے مقام پر پڑاؤ نہ ڈالیں۔ دابق کی یہ تاریخی بستی ملک شام کے شہر حلب کے ایک جانب اخترین کے علاقے میں واقع ہے۔ ترکی کی حدود یہاں سے صرف 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ یہ بستی زرعی اجناس خصوصاً گندم، مسور اور آلو کی کاشت کے لیے مشہور ہے۔ اس بستی کے درمیان سے نہر گزرتی ہے جس کا بہاؤ موسم بہار اور موسم گرما میں بھرپور ہوتا ہے۔ یہ علاقہ تاریخ کے ہر دور میں اہل اسلام کا ایک دفاعی مرکز رہا ہے۔ اسی جگہ وہ عظیم خونریز لڑائی ہوگی جس کی علامات قیامت میں ذکر آیا ہے۔ عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ سے مسلمانوں کا ایک لشکر روانہ ہوگا جو اس وقت روئے زمین کے بہترین لوگ ہوں گے۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل سفارہ ہوں گے تو عیسائی کہیں گے، تم لوگ ذرا ہٹ جاؤ، پہلے ہمیں ان لوگوں سے لڑائی کر لینے دو جو ہم میں سے گرفتار ہو گئے تھے۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین پہلے بھی متعدد لڑائیاں ہو چکی ہوں گی جن میں مسلمان فتح یاب ہوئے تھے۔ عیسائیوں کو قیدی بنا لیا گیا تھا جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اور اب اسلامی لشکر میں شامل ہو کر عیسائیوں سے جہاد کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوں گے، مگر مسلمان کہیں گے، نہیں، اللہ کی قسم، ہم اپنے ان بھائیوں سے کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ اس سلسلے کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور کشمیریوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہیں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔